میجر مسٹیک جو انسان کرتا ہے وہ یہ مسٹیک ہے، یہ خود کو وہ سمجھتا ہے جو یہ نہیں ہے، تبھی وہی کرتا ہے جو یہ نہیں ہے۔ مثلاً آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ بچہ رو رہا ہے، بچے کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ کبھی بچہ روتا ہے نا، پتہ نہیں لگتا کہ رو کیوں رہا ہے۔ دودھ پلاتے ہیں چپ نہیں ہوتا، پانی کے 2 قطرے دیتے ہیں چپ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ آپ بچے شناس نہیں ہو۔ یہ بھی ایک اصول ہے کہ اسلام میں جو فیملیز ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جیسے جیسے مائنڈ سیٹ ویسٹرن ہوتا جا رہا ہے، بچے ماں باپ سے الگ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میں اکثر اموات بھی ہو جاتی ہیں، کیوں بچی کی نئی شادی ہوتی ہے، اللہ نے بچہ دیا، اسے کیا پتہ بچہ بڑا کیسے کیا جاتا ہے۔ بچہ روتا ہے، کوئی غلط کر دیتی ہے، لیکن جب گھر میں دادی ہوتی ہے، نانی ہوتی ہے، انہوں نے 5 بچے بڑے کیے ہوئے ہیں، 6 بچے بڑے کیے ہوئے ہیں، ان میں ایکسپیرینس ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے ٹھیک کیسے ہوتا ہے، تو اس کے تجربے سے کیا کرتی ہیں، فائدہ لیتی ہیں۔ اب کیونکہ گھروں میں تربیت نہیں ہے، جھگڑے اتنے بڑھ چکے، ابھی بیچارہ مرد کہتا ہے میں کماؤں یا ان کے جھگڑے کو دیکھوں، صبح سے شام تک کما کے آئے، اور جب گھر میں آئے تو بیوی کی اور ماں کی اور بہن کی مسائل کو سنیں، تو لہٰذا انسان پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ تہذیب نہیں ہے، کیونکہ جو گھر میں رہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ گھروں کو جنت بنانا ہے، بچوں کو علی اکبر کی سیرت دینی ہے، پہلے ان کو یہ تصور دو کہ میرے لال یہ سمجھو تو صحیح کہ تو ہے کیا، کئی ایسی چیزوں کے پیچھے نہ چلا جائے جس میں شأن انسانی نہ ہو بلکہ شأن حیوانی ہو۔ جس چیز کے تو پیچھے جا رہا ہے وہ حیوان کی شأنیت تو ہو سکتی ہے، انسان کی شأنیت نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے مختصراً بتایا انسان کیا ہے، جن کو یاد ہو کل میں نے کہا مثلاً ہم درخت نہیں ہیں پر کمال درخت رکھتے ہیں، درخت کے اندر جتنے کمالات ہیں وہ آپ کے اندر ہیں۔ پتا بڑا ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے، اس میں نمو ہے، لمبا ہوتا ہے، انسان بھی بالکل اسی طرح ہے۔ بال کٹواؤ نکل آتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، درخت کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی پانی اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن درختوں میں ایموشنز نہیں ہوتے، فیلنگز۔ اب وہ سائنس کہتی ہے آج کل اس میں بھی ہمیں پتہ چلا تھوڑے بہت ایموشنز ہیں، بہرحال وہ ایموشنز نہیں ہیں جیسے غصے میں آ جائے، رونے لگے، اپنا دفاع کرے، بس آپ درخت کو کاٹنے جائیں درخت خود کو کاٹنے نہ دے، غیرت ہو درخت میں، یہ چیزیں درخت میں نہیں ہیں۔ لیکن جو کمالات ایک درخت میں ہیں وہ سارے کمالات انسان میں بھی موجود ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ انسان حیوان نہیں ہے لیکن تمام تر کمالات حیوانی کا حامل ہے، یعنی جو کچھ کمال خدا نے حیوان کو دیا ہے وہ انسان کے پاس بھی ہے۔ حیوان دوڑتا ہے، انسان دوڑتا ہے، حیوان کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے، کچھ حیوان سبزیاں کچھ حیوان گوشت کھاتے ہیں، انسان دونوں کھاتا ہے، ویجیٹیرین بھی ہے، میٹ بھی کھا لیتا ہے، مطلب دونوں کمالات اس کے وجود کے اندر موجود ہیں۔ وہ بھی شادی کرتے ہیں، انسان بھی شادی کرتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، انسان بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، حیوان میں بھی غیرت ہوتی ہے، انسان میں بھی غیرت ہوتی ہے، حیوان بھی پلاننگ کرتا ہے، انسان بھی پلاننگ کرتا ہے، حیوان بھی اپنے بچوں کو بڑھاتا ہے، اپنے ہم نوع کا دفاع کرتا ہے، مطلب شیروں پہ اگر کوئی حملہ کرے سارے شیر مل کے اس کا دفاع کرتے ہیں، ہرن پہ اگر کوئی حملہ کرے سارے ہرن اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنے ہم نوع کی مدد کرنا یہ کمال انسانی نہیں ہے، یہ کمال حیوانی ہے۔ تبھی کہا کہ کربلا میں جو مولا حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، حیوان صفت انسانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نوع اگر آپ کا پیاسا ہو، امام حسین کا جملہ یاد رکھیے، فرمایا کیا میں نے حلال کو حرام کیا؟ کہ نہیں۔ حرام کو حلال کیا؟ کہ نہیں۔ کہ تیری دشمنی مجھ سے ہے؟ کہ ہاں۔ کہ 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ انسان سمجھ کے پانی دو، کم از کم جو کمال حیوانی ہے وہ تو تمہارے اندر ہو، انسان تو اور بڑا ہے۔